بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتائیں گے۔ ایک تاجر کے حق میں آپ کا دعا کرنا۔ شیخ ابو سعود الحریمی بیان کرتے ہیں کہ ابو المظفر الحسن تاجر شیخ حماد باس کی خدمت میں آئے اور بیان کیا کہ حضرت شام کی طرف سفر کرنے کا میرا مقصد ہے، میرا قافلہ تیار ہے جس میں 700 دینار کا مال لے کر جاؤں گا۔ آپ نے اس سے فرمایا اگر تم اس سال سفر کرو گے تو مارے جاؤ گے اور تمہارا سارا مال لٹ جائے گا۔ یہ اس وقت عین عالم شباب میں تھے۔ آپ کا یہ قول سن کر نہایت مغموم ہو کر نکلے۔ راستے میں ان کی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے ملاقات ہو گئی تو انہوں نے حضرت شیخ حماد کا مقولہ آپ سے ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا بے شک تم جاؤ، انشاءاللہ تم اپنے سفر سے صحیح تندرست واپس آؤ گے، میں اس بات کا ضامن ہوں۔ غرض یہ اپنے سفر کو گئے۔ شام جا کر 1000 دینار کو انہوں نے اپنا مال فروخت کیا۔ بعد ازاں یہ اپنی کسی ضرورت کے لیے حلب گئے۔ وہاں ایک مقام پر انہوں نے اپنے 1000 دینار رکھ دیے اور انہیں بھول کر اپنی جگہ چلے آئے۔ اس وقت انہیں کچھ نیند کا غلبہ معلوم ہوا، اس لیے آتے ہی سو گئے۔ خواب میں دیکھا عرب کے بدوؤں نے ان کا قافلہ لوٹ لیا، قافلہ کے بہت سے لوگوں کو مار ڈالا، خود ان پر بھی وار کر کے ان کو مار ڈالا، جس کا اثر ان کی گردن پر ظاہر تھا، خون بھی اس پر نمایاں تھا، جس کا درد بھی انہیں محسوس ہوا۔ یہ گھبرا کر اٹھے، اسی وقت ان کو اپنے دینار یاد آئے، فوراً دوڑے تو وہاں پر انہیں اپنے دینار ویسے ہی رکھے ہوئے ملے۔ یہ ان کو لوگ لے کر اپنی جگہ پر آئے اور اب انہوں نے یہاں سے کوچ کیا، بغداد واپس آئے۔ جب بغداد آ چکے تو انہیں خیال ہوا کہ پہلے میں شیخ حماد کی خدمت میں حاضر ہوں تو وہ بزرگ کبیر بزرگ ہیں، اگر شیخ عبد القادر کی خدمت میں جاؤں تو وہ بھی اس بات کے مستحق ہیں کیونکہ میرے حق میں ان کا قول صادق آیا ہے۔ غرض انہیں تردد تھا کہ پہلے کن کی خدمت میں جاؤں، مگر حسن اتفاق سے شوق سلطان میں انہیں شیخ حماد مل گئے اور آپ نے ان سے فرمایا کہ نہیں، تم پہلے شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں جاؤ، وہ محبوب سبحانی ہیں، انہوں نے تمہارے حق میں 70 دفعہ دعا مانگی ہے، یہاں تک کہ خدا تعالیٰ نے تمہاری واقعہ کو بیداری سے خواب میں تبدیل کر دیا۔ چنانچہ یہ پہلے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں گئے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ شیخ حماد نے میرے پاس آنے کے لیے تمہیں فرمایا ہے، میں نے 70 دفعہ تمہارے حق میں دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی کہ وہ تمہارے واقعہ کو بیداری سے خواب میں تبدیل کر دے اور تمہارے مال کے ضائع ہونے کو صرف تھوڑی دیر کے لیے نسیان سے بدل دے اور تمہیں صحیح اور تندرست مع خیر واپس لے آئے۔ ایک بزرگ کا آپ کے مراتب و مناصب کی خبر دینا۔ شیخ عبد اللطیف بیان کرتے ہیں میں نے اپنے والد ماجد سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ شیخ عزار بن متورع البتائی مجھ سے بیان کرتے ہیں کہ بغداد میں ایک اجمی شریف نوجوان جس کا نام عبد القادر ہے داخل ہوا ہے۔ یہ نوجوان عن قریب نہایت ہیبت، عظمت، جلال، مقامات، کرامات کے ساتھ ظاہر ہوگا اور حال احوال اور درجہ محبت میں سب پر غالب رہے گا۔ تصرفات، کون و فساد اسے سونپ دیا جائے گا، بڑے چھوٹے سب اس کے زیر حکم ہوں گے۔ قدر و منزلت میں اسے قدم راسخ اور معارف حقائق میں ید بیضہ حاصل ہوگا۔ مقام حضرت القدس میں زبان کھول سکے گا، صاحب مراتب و مناصب ہوگا جو کہ اکثر اولیاء سے فوت ہو چکے ہیں۔ ایضاً اسی طرح ایک بڑی جماعت نے آپ کے متعلق شیخ احمد رفاعی کا قول بیان کیا ہے کہ ہمارے شیخ منصور البطائخی کے روبرو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا ذکر ہوا تو آپ نے ان کی نسبت فرمایا کہ وہ زمانہ عن قریب آنے والا ہے کہ ان کی طرف رجوع کیا جائے گا، عارفین میں ان کی وقت و منزلت زیادہ ہوگی اور وہ ایسے حال میں وفات پائیں گے کہ اس وقت اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک روئے زمین میں ان سے زیادہ اور کوئی محبوب نہیں ہوگا۔ تم میں سے جو کوئی اس وقت تک زندہ رہے تو اسے لازم ہے کہ ان کی عزت و حرمت کو پہچانے، ان کی قدر کرے۔ شیخ محمد بن الخضر بیان کرتے ہیں میں نے اپنے والد ماجد سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں ایک وقت شیخ
عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر تھا، مجھے اس وقت خیال آیا کہ مجھے شیخ احمد رفاعی سے بھی نیاز حاصل کرنا چاہیے۔ مجھے یہ خیال آتے ہی آپ نے فرمایا کہ خضر لو، شیخ احمد رفاعی سے ملاقات کرو۔ میں نے آپ کی طرف نظر ڈولائی، مجھے ایک ذی ہیبت بزرگ دکھائی دیے۔ میں نے اٹھ کر سلام کیا، ان سے مصافحہ کیا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، خضر، جو شخص کے شیخ عبد القادر جیلانی جیسے اولیاء اللہ کو دیکھ لے تو پھر اسے مجھ جیسے شخص سے ملنے کی کیا آرزو، کیونکہ میں بھی تو آپ کے ہی زیر اثر ہوں۔ اس کے بعد آپ مجھ سے غائب ہو گئے۔ آپ کی وفات کے بعد پھر شیخ موصوف کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ وہی بزرگ ہیں جن کو میں نے آپ کے بازو کے پاس بیٹھا ہوا دیکھا۔ آپ نے مجھ کو فرمایا کہ تمہیں میری پہلی ملاقات کافی نہیں ہوئی۔ شیخ عبد البتائی بیان کرتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی حیات بابرکات میں مجھے شیخ احمد رفاعی کی خدمت میں حاضر ہونے کا اتفاق ہوا تو میں جا کر آپ ہی کے نزدیک ٹھہرا اور کئی روز تک ٹھہرا رہا۔ ایک روز آپ نے مجھ سے فرمایا کہ آپ کچھ شیخ عبد القادر جیلانی کے حالات جو کچھ آپ کو معلوم ہوں بیان کریں۔ میں آپ کے حالات بیان کر رہا تھا، اتنے میں ایک شخص آیا، شیخ احمد رفاعی کی طرف اشارہ کر کے مجھ سے کہنے لگا کہ تم ہمارے سامنے آپ کے سوا کسی کا ذکر نہ کرو۔ تو آپ نے نہایت غصے ہو کر شخص کی طرف دیکھا، وہ مر گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، شیخ عبد القادر جیلانی کے مراتب کو کون پہنچ سکتا ہے؟ آپ وہ شخص ہیں کہ بحر شریعت جس کی داہنی طرف، بحر حقیقت جس کی بائنی طرف ہے، جس میں سے چاہے پانی بھر لے۔ اس وقت آپ کا کوئی جواب نہیں۔ نیز میں نے آپ سے سنا اس وقت اپنے بھتیجوں شیخ ابراہیم العراب اور ان کے برادران ابو الفرح عبد الرحمن نجم الدین کو اس وقت آپ ایک شخص کو جو بغداد جانے والے تھے رخصت کر رہے تھے۔ اس بات کی وصیت کی، جب تم بغداد پہنچو تو شیخ عبد القادر جیلانی سے پہلے اگر آپ زندہ ہوں تو وہ کسی کے پاس نہ جانا، اگر وفات پا گئے ہوں تو آپ کی قبر سے پہلے اور کسی کی زیارت نہ کرنا، کیونکہ آپ کے لیے عہد لیا جا چکا ہے کہ جو صاحب حال بغداد جائے آپ سے ملاقات نہ کرے تو اس کا حال سلب ہو جائے گا۔ اس پر افسوس ہے جس سے آپ سے ملاقات نہیں ہوگی۔ شیخ خلیفہ تلمیذ شیخ ابو سعید کیلوی بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ بلاد سواد میں جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں میں نے ایک شخص کو ہوا میں بیٹھا ہوا دیکھا۔ میں نے اسے سلام کیا، اس سے پوچھا آپ ہوا میں معلق کیوں بیٹھے ہیں؟ انہوں نے بیان کیا کہ میں ہوا و ہوس کو چھوڑ کر تقوی پرہیزگاری کے تحت بیٹھا ہوا ہوں۔ شیخ بیان کرتے ہیں پھر جب میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے اس شخص کو پھر آپ کے سامنے قبطۃ الاولیاء میں معلق ہوا میں مؤدب بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس وقت انہوں نے بہت سے حقائق و معارف کی باتیں کی، آپ سے دریافت کی جنہیں میں مطلق سمجھا نہیں۔ پھر آپ وہاں سے اٹھ گئے اور صرف میں رہ گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ یہاں موجود ہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، کیونکہ ایسا ولی اور مقرب بھی ہے جس کی اس در پر آمد و رفت نہ ہو۔ پھر میں نے ان سے دریافت کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ میں آپ کا کلام مطلق نہیں سمجھا؟ انہوں نے کہا کہ ہر مقام کے احکام جدا ہوتے ہیں، ہر حکم کے معنی علیحدہ، ہر معنی کی عبارت، اور اس عبارت کو وہی سمجھ سکتا ہے کہ جو کہ اس کے معنی سے واقف ہو، اور معنی سے وہی واقف ہوتا ہے جو کہ حکمت سے آگاہ ہو، حکمت سے وہی آگاہ ہوتا ہے جو مقام عالی پر پہنچا ہو۔ اس کے بعد میں نے آپ سے کہا آپ نہایت مؤدب ہو کر آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، تو انہوں نے کہا میں آپ کے سامنے مؤدب ہو کر کس طرح نہ بیٹھوں، حالانکہ آپ نے 100 رجال غیب پر جو ہوا میں معلق رہتے ہیں اور جن کے بجز مستثنیٰ لوگوں کے اور کوئی نہیں دیکھ سکتا، مجھے افسر بنایا ہے اور میں ہر طرح کے تصرفات کی آپ نے مجھے اجازت دی ہے۔ خلیفہ موصوف بیان کرتے ہیں کہ اس وقت امر ولایت آپ ہی کی طرف متنبع تھا، جس طرف آپ نظر اٹھا کر دیکھتے اسی طرف کے رہنے والے خواہ وہ مشرق و مغرب کے کسی حصہ میں رہتے ہوں کانپ اٹھتے تھے۔ آپ کی برکت و توجہ سے اس میں ترقی اور تضاعف کے امیدوار رہا کرتے تھے۔ شیخ عمر البز بیان کرتے ہیں کہ ایک روز کا واقعہ ہے، میں جمعہ کے دن آپ کے ہمراہ نماز جمعہ پڑھنے جا رہا تھا۔ اس روز راہ میں کسی نے آپ کو سلام نہیں کیا۔ مجھے خیال گزرا ہر جمعہ کو لوگوں کے ازدحام کی وجہ سے نہایت مشقت اور دشواری سے مسجد تک پہنچتے ہیں، مگر آج آپ کو کسی نے سلام نہیں کیا۔ مجھے اس کا خیال گزرنا تھا کہ لوگ چاروں طرف سے آپ کو سلام کے لیے دوڑے۔
پھر آپ مجھے دیکھ کر مسکرائے۔ میں نے اپنے جی میں کہا کہ یہ اور بھی بہتر ہے۔ تو آپ پھر مسکرائے اور فرمایا کہ عمر، تم نے یہی چاہا تھا نا، کہ تمہیں یہ معلوم نہیں کہ لوگوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں، خواہ ان کی طرف کھینچ لوں اور خواہ اپنی طرف روک کے رکھوں۔ شیخ عبداللہ جبائی بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت میں کتاب حلیۃ الاولیاء ابن ناصر کو سنا رہا تھا کہ اسی اثنا میں مجھے رکت ہوئی اور خیال ہوا کہ میں مخلوق سے قطع تعلق کر کے گوشہ نشینی اختیار کروں اور عبادت الہی کرتا رہوں۔ میں اسی غرض سے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی خدمت میں آیا، آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو میں آپ کے سامنے ہو کر بیٹھ گیا۔ آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا، تم مخلوق سے قطع تعلق کرنا چاہتے ہو، مگر ابھی نہیں، اول تم علم حاصل کرو، مشائخ طریقت کی خدمت میں رہ کر ان سے ادب اور سلوک سیکھو، تو تمہیں اس وقت مخلوق سے انقطاع کرنا جائز ہوگا۔ اگر تم اس سے پہلے گوشہ نشینی اختیار کرو گے تو تمہاری مثال مرغ بے پر کی ہوگی۔ جب تمہیں کوئی دینی مشکل پیش ہوگی تو اس کو پوچھنے کے لیے باہر نکلو گے۔ گوشہ نشین ایسا شخص ہونا چاہیے جو کہ شمع کی طرح روشن ہو، تاکہ لوگ اس کی نورانی روشنی سے فائدہ اٹھا سکیں۔ شیخ عبدالعباس الخضر نے بیان کیا ہے کہ ہم کئی لوگ ایک شب کو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے مدرسہ میں حاضر تھے۔ خلیفۃ المستجب باللہ ابو المظفر یوسف بن المختصہ امر اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کر کے آپ کے سامنے مؤدب ہو کر بیٹھ گیا۔ خلیفہ موصوف اس وقت آپ سے نصیحت کرنے کی غرض سے آیا اور اپنے ساتھ 10 تھیلیاں زر نقد بھروا لایا۔ یہ تھیلیاں خلیفہ موصوف نے آپ کے سامنے پیش کی۔ آپ نے ان کو لینے سے انکار کر دیا۔ خلیفہ موصوف نے آپ سے اصرار کیا کہ آپ اسے قبول فرما لیں، مگر آپ نے اس کے اصرار سے صرف 2 عدد ہی تھیلیاں اٹھائیں اور اپنے دائیں اور بائیں ہاتھ پر آپ نے ان تھیلیوں کو رکھا اور دونوں ہاتھوں سے نچوڑ دیا تو اس میں سے خون ٹپکنے لگا۔ آپ نے خلیفہ سے فرمایا کہ تم خدائے تعالیٰ سے نہیں شرماتے؟ لوگوں کا خون کر کے تم اس مال کو میرے پاس لائے ہو۔ خلیفہ موصوف یہ سن کر بے ہوش ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، اگر رسول اللہ سے اس کے نسب متصل ہونے کی عزت و حرمت مد نظر نہ ہوتی تو میں اس خون کو اس کے محلات تک بہا دیتا۔ قدرت العارفین شیخ ابو الحسن علی ارقریشی بیان فرماتے ہیں کہ 579 ہجری کا واقعہ ہے کہ روافظ کی ایک بہت بڑی جماعت خشک کدہ جو کہ سلے ہوئے اور مور شدہ تھے لے کر آئے۔ ان لوگوں نے آپ سے پوچھا، آپ بتلائیے ان دونوں گدوں میں کیا چیز ہے؟ آپ نے اپنے تخت سے اتر کر ایک گدے پر اپنا دست مبارک رکھا اور فرمایا، اس میں آفت رسید بچہ ہے، اور اپنے صاحبزادے عبدالرزاق کو اس گدوں کو کھولنے کے لیے فرمایا۔ جب وہ کھولا گیا تو اس میں سے وہی آفت رسیدہ بچہ نکلا۔ اس کو آپ نے دست مبارک سے اٹھا کر فرمایا، قم باذن اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھڑا ہو گیا۔ پھر آپ نے دوسرے گدے پر اپنا دست مبارک فرمایا، اس میں صحیح و سالم تندرست بچہ ہے۔ اپنے بیٹے کو کھولنے کا حکم دیا، کھولا تو اس میں بچہ نکلا جو چلنے لگا۔ آپ نے اس کو پیشانی سے پکڑ کر فرمایا، بیٹھ جاؤ، تو وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹھ گیا۔ آپ کی یہ کرامت دیکھ کر یہ لوگ اپنے روافظ نظریات سے تائب ہو گیا۔ نیز اس وقت آپ کی یہ کرامت دیکھ کر مجلس کے 3 شخصوں کی روح پرواز کر گئی، واللہ عالم۔ نیز شیخ و موصوف بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت میں آپ کی خدمت میں حاضر تھا، مجھے اس وقت ایک ضرورت پیش آئی، میں اسے پوری کرنے کی غرض سے نکلا۔ آپ نے فرمایا، چاہو، تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ فلاں امر کا خواستگار ہوں۔ میں اس وقت امور باطنی میں سے ایک امر کی خواہش کی تھی، چنانچہ اس وقت مجھے وہ حاصل ہو گیا۔ آپ کے رکابدار ابو العباس احمد بن محمد القریشی بغدادی بیان کرتے ہیں کہ ایک روز آپ سواری پر جامعہ منصوری تشریف لے گئے۔ جب آپ وہاں سے واپس آئے، آپ نے اپنی چادر اتاری، چادر اتار کر پیشانی پر سے ایک بچھو نکال کر زمین پر ڈالا۔ جب یہ بھاگنے لگا تو آپ نے فرمایا، مر جا، تو اسی وقت یہ بچھو مر گیا۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا، اس نے مجھ کو جامعہ حضوری سے یہاں تک 60 مرتبہ کاٹا۔
ایک دفعہ بغداد کی قحط سالی میں آپ سے تنگ دستی فاقہ کشی کی شکایت کی تو آپ نے مجھے قریباً 10-12 سیر گندم دیے اور فرمایا اسے لے جاؤ اور کوٹھے میں بند کر دو اور صرف ایک طرف سے اس کا منہ کھول کر حسب ضرورت اس میں سے نکال لیا کرو، مگر اسے کبھی دیکھنا مت۔ چنانچہ اس گیہوں کو 5 سال تک کھاتے رہے۔ ایک دفعہ میری زوجہ نے اس کوٹھے کا منہ کھول کر دیکھا اس میں کتنے گیہوں ہیں، تو اس میں جس قدر اول روز دانے ڈالے تھے اتنے ہی معلوم ہوئے۔ پھر یہ گیہوں 7 روز میں ختم ہو گیا۔ میں نے آپ سے اس کا ذکر فرمایا، آپ نے کہا اگر تم اسے نہ دیکھتے تو اسی طرح کھاتے رہتے۔ عمر بن حسین بن خلیل بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ آپ کی خدمت میں حاضر تھا، آپ کے روبرو ہی منہ گھٹے ہوئے بیٹھا تھا۔ اس وقت میں نے قندیل کی طرح ایک روشنی سی دیکھی جو آپ کے دہن مبارک سے 2-3 دفعہ قریب ہو کر واپس ہو گئی۔ میں نے نہایت متعجب ہو کر اپنے جی میں کہا کہ میں لوگوں سے ضرور اس کا ذکر کروں گا۔ آپ نے اسی وقت فرمایا کہ تم خاموش بیٹھے رہو، مجلس کی باتیں امانت ہوا کرتی ہیں۔ پھر میں نے آپ کی وفات تک اس کا ذکر کسی سے بھی نہیں کیا۔ شیخ ابو الحسن بیان کرتے ہیں کہ جب میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کر آپ سے تحصیل علم کیا کرتا تھا، اس وقت آپ ہی کا کوئی کام کرنے کی غرض سے اکثر اوقات شب بیداری کیا کرتا تھا۔ چنانچہ 553 ہجری کا واقعہ ہے کہ ایک شب کو آپ اپنے دولت خانہ سے باہر تشریف لائے۔ میں آپ کی خدمت میں آفتاب بھر کر لایا، مگر آپ نے انہیں نہیں لیا اور سیدھے آپ مدرسہ میں تشریف لے گئے۔ مدرسے کا دروازہ آپ ہی سے کھلا پھر آپ ہی سے بند ہو گیا۔ آپ باہر نکلے، میں بھی آپ کے پیچھے ہو لیا۔ اس کے بعد آپ بغداد کے دروازے پر پہنچے، یہ دروازہ بھی آپ ہی سے کھلا پھر آپ ہی سے بند ہو گیا۔ اس کے بعد ہم ایک شہر میں پہنچے جسے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس میں پہنچ کر آپ ایک مکان میں داخل ہوئے جو کہ آپ کے مسافر خانے سے شبیہ تھا۔ اس مکان پر 6 لوگ تھے، انہوں نے آپ کو سلام کیا، آپ ذرا آگے چلے گئے، اس میں ایک کھمبے کے پاس ٹھہر گیا۔ یہاں سے میں نے نہایت پست آواز سے کسی کرانے کی آوازیں سنی۔ کچھ منٹ بعد یہ آہٹ بند ہو گئی۔ اس کے بعد جہاں سے یہ آہٹ سنائی دیتی تھی ایک شخص اس طرف گیا اور وہاں سے ایک شخص کو کندھے پر اٹھا لایا۔ اس کے بعد ایک اور شخص جس کی مونچھیں دراز تھی، سر برہنہ تھا، آ کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے اس کو کلمہ شہادت 3 دفعہ پڑھا کر اس کی مونچھیں تراشی، اسے ٹوپی پہنائی اور محمد اس کا نام رکھا اور فرمایا مجھے حکم ہوا ہے یہ شخص متوفی کا قائم مقام ہوگا۔ ان سب نے کہا بصر و چشم۔ پھر آپ وہاں سے روانہ ہوا۔ ہم تھوڑی دور چلے تھے، بغداد کے دروازے پر پہنچے۔ جس طرح پہلی دفعہ دروازہ کھلا بند ہوا، اسی طرح اب بھی دروازہ کھلا اور بند ہوا۔ اس کے بعد ہم مدرسہ تشریف لے اور مکان میں چلے گئے۔ جب صبح کو میں نے آپ سے سبق پڑھتے بیٹھا ہوا تھا تو میں نے آپ کو قسم دلا کر پوچھا کیا واقعہ تھا؟ آپ نے فرمایا یہ جو شہر تم نے دیکھا یہ نہاون تھا، جو کہ اطراف اور قرب و جوار میں ایک شہر کا نام ہے، اور یہ 6 اشخاص ابدال ونجا میں سے تھے، اور 7ویں شخص جس کی آہٹ سنائی دیتی تھی یہ بھی انہی میں سے تھے، اور اس وقت وہ وفات پانے والے تھے۔ اس لیے میں ان کے پاس گیا، اور جس شخص کو میں نے کلمہ شہادت پڑھایا وہ نصرانی اور قسطنطنیہ کا رہنے والا شخص تھا۔ مجھے حکم ہوا تھا کہ وہ شخص ان کا قائم مقام ہوگا، اس لیے وہ میرے پاس لایا گیا۔ اس نے اسلام قبول کر لیا، اب وہ ابدال و انجا میں ہے۔ اور جو شخص اپنے کندھے پر ایک شخص کو لایا تھا وہ ابو العباس حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ آپ اسے لے کر آئے تھے تاکہ وہ متوفی کا قائم مقام بنایا جا سکے۔ یہ بیان فرمانے کے بعد آپ نے مجھ سے اس بات کا عہد لے لیا کہ میں آپ کی زیست تک اس کا واقعہ بیان نہ کروں، اور فرمایا تم میری زندگی میں کسی راز کو افشا مت کرنا۔ ابو سعید بغدادی بیان کرتے ہیں 537 ہجری کا واقعہ ہے، میری ایک دختر مسمات فاطمہ ایک خانہ کی چھت پر گئی تو اسے کوئی جن اٹھا کر لے گیا۔ اس کی ہنوز شادی نہیں ہوئی تھی، 16 برس کا اس کا سن تھا۔ میں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہو کر واقعہ بیان کیا تو آپ نے مجھ سے فرمایا تم بغداد کے محلہ کرخ کے ویرانے میں جا کر 5ویں ٹیلہ کے نزدیک بیٹھ جاؤ، اپنے ارد گرد حصار کھینچ لو۔ حصار کھینچتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم علی لیلۃ عبد القادر پڑھو۔ جب نصف شب گزرے گی تو تمہارے پاس سے مختلف صورتوں میں جنات کا گزر ہوگا، تم ان میں سے کچھ خوف بالکل مت کھانا۔ پھر صبح کو ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ تمہارے پاس ان کے بادشاہ کا گزر ہوگا،
وہ تم سے تمہاری ضروریات دریافت کرے گا، تم ان سے کہنا کہ مجھے عبد القادر جیلانی نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اس کے بعد تم اپنی دختر کا واقعہ بیان کر دینا۔ ابو سعید عبداللہ بن احمد فرماتے ہیں کہ میں آپ کے حسب ارشاد ویرانہ میں جا کر حصار کھینچ کر بیٹھ گیا۔ وہاں سے جنات کے متعدد گروہ کا ہیبت ناک صورتوں میں گزر ہوتا رہا، مگر میرے پاس حصار کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا تھا۔ آخر ایک لشکر کا گزر ہوا، ان کا بادشاہ گھوڑے پر سوار تھا، وہ میرے سامنے آ کر ٹھہر گیا، مجھ سے پوچھنے لگا تمہیں کیا ضرورت پیش آئی ہے؟ میں نے کہا شیخ عبد القادر جیلانی نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ جب اس نے آپ کا نام سنا گھوڑے پر سے اتر کر نیچے بیٹھ گیا، اسی طرح اس کے ساتھ اس کا لشکر بھی نیچے بیٹھ گیا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا اچھا پھر انہوں نے تم کو کس لیے بھیجا ہے؟ میں نے اپنا قصہ بیان کیا۔ اس نے اپنے تمام لشکر سے دریافت کیا کہ ان کی دختر کو کون اٹھا کر لے گیا ہے، تو ان سب نے کہا معلوم نہیں کون لے گیا۔ اس کے بعد جن لایا گیا اور کہا گیا یہ چین کے جنات میں سے ہے، دختر اس کے ساتھ تھی۔ اس بادشاہ نے پوچھا تجھے کیا ہوا تھا؟ تو اسے قطب وقت کی رکاب داری میں سے اٹھا کر لے گیا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ دختر مجھے اچھی لگی تھی اس لیے میں اس کو اٹھا کر لے گیا۔ بادشاہ نے اس کا کلام سنتے ہی اس کی گردن اڑا ڈالی اور لڑکی کو میرے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد میں نے بادشاہ سے کہا آج کے سوا مجھے آپ لوگوں کا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی تابعداری کرنا معلوم نہ تھا۔ تو وہ کہنے لگا کہ بے شک شیخ عبد القادر جیلانی ہم میں سے تمام سرکش لوگوں پر نظر رکھتے ہیں، اس لیے وہ آپ کے خوف سے بھاگ کر دور دراز مقام پر جا بسے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو قطب وقت بنا دیتا ہے تو جن و انس دونوں پر اس کی حاکمیت بھی دیا کرتا ہے۔ میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردن پر ہے۔ ایک مرتبہ محلہ حلبہ میں اپنے مہمان خانے میں واز فرماتے ہوئے حضور سیدنا غوث اعظم پر اچانک حالت کشف طاری ہوئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے۔ یہ ارشاد سن کر تمام اولیاء اللہ نے اپنی گردنیں جھکا دیں۔ صلحائے امت نے اس کی توضیح فرمائی ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کے عہد مبارک اور بعد میں قیامت تک آپ کی عطا کے بغیر ولی اللہ ولایت کے درجے پر فائز نہیں ہو سکتا۔ سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی المعروف خواجہ غریب نواز اس وقت خراسان کے پہاڑوں پر مجاہدات میں مشغول تھے۔ انہوں نے بھی حضور سیدنا غوث اعظم کا ارشاد گرامی سن کر اپنی گردن جھکا دی اور یوں عرض گزار ہوئے آپ کے قدمین شریفین میرے سر اور میرے آنکھوں پر ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں 10 برس کی عمر میں اپنے شہر کے مکتب میں حصول علم کے لیے جایا کرتا تھا۔ اس وقت میرے ساتھ ملائکہ بھی ہوتے تھے جو میرے آگے پیچھے میری حفاظت کے لیے چلتے تھے۔ جب میں مدرسہ پہنچتا تو یہ منادی کرتے تھے اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کر دو، چنانچہ وہ میرے لیے جگہ خالی کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس نے فرشتوں کی آواز سن کر کہا جس میں کوئی مزاحمت نہ ہوگی کہ یہ ایک نہایت معزز گھرانے کا فرد ہے اور عن قریب اس کو وہ عظمت حاصل ہوگی جس میں کوئی مزاحمت نہ ہوگی اور اس کو ایسا قرب نصیب ہوگا کہ اس کو کوئی فریب نہ دے سکے گا۔ پھر 40 برس بعد میں نے اس شخص کو پہچانا، وہ شخص ابدالوں میں سے تھا۔ حضرت شیخ ابو سعود احمد بن بکر حریمی سے مروی ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا کہ میں 55 سال تک تنہا عراق کے بیابانوں میں پھرتا رہا، میں لوگوں کو نہ جانتا، لوگ مجھے نہ جانتے۔ اسی دوران میرے پاس رجال الغیب اور جنات تشریف لاتے جنہیں میں طریقت اور اصول کی تعلیم دیتا تھا۔ ابتدا میں جب میں عراق میں داخل ہوا تو حضرت خضر میرے ہم سفر بنے اور بعد میں اس وقت ان کو پہچانتا نہ تھا اور اس کے ساتھ میرا معاہدہ ہوا کہ میں ان کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ ایک مرتبہ انہوں نے مجھے ایک جگہ بیٹھنے کا حکم دیا اور میں اس جگہ 3 سال تک بیٹھا رہا۔ سال میں ایک مرتبہ حضرت خضر میرے پاس تشریف لاتے، فرماتے کہ یہی تیرا مقام ہے جہاں تجھے پہنچایا گیا ہے۔ اس عرصہ کے دوران تمام نفسانی خواہشات مجھ پر انسانی شکل میں وارد ہوئیں، لیکن اللہ عز و جل نے مجھے ہر موقع پر استقامت عطا فرمائی اور مجھے ان خرافات سے بچائے رکھا۔
ابتدا میں میرا نفس مجاہدہ کا کوئی طریقہ اختیار کرتا تو میں اس پر قائم ہو جاتا اور کسی چیز کو قبول نہ کرتا تھا۔ ایک طویل مدت تک اپنا گلا گھونٹتے ہوئے میں مدائن کے جنگلوں میں مجاہدات میں مشغول رہا۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس کو مختلف مجاہدوں، مختلف ریاضتوں اور مختلف مشقتوں میں ڈالے رکھا۔ 1 سال تک میں گری ہوئی چیزیں اٹھا کر کھاتا رہا، دوسرے سال پانی پر گزارا کیا اور تیسرے سال نہ میں نے کچھ کھایا، نہ پیا اور نہ ہی سویا۔ ایک مرتبہ شدید سردی کی وجہ سے میں ایوان کسریٰ کے کھنڈرات میں سویا تو رات بھر میں 40 مرتبہ طبیعت خراب ہوئی۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں ہر سال ایک بزرگ آتے اور وہ مجھے جبہ دے کر چلے جاتے۔ اسی طرح میں نے بے شمار طریقوں سے دنیا اور نفس سے چھٹکارا پانے کی کوشش کی۔ لوگ مجھے دیوانہ سمجھتے تھے۔ میں برہنہ جسم جنگلوں میں چلا جاتا اور کانٹوں پر لوٹتا شور مچاتا تھا۔ میرا تمام بدن سے خون جاری ہو جایا کرتا تھا اور لوگ مجھے اٹھا کر شفا خانے لے جایا کرتے، جہاں میری حالت مزید بگڑ جاتی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب مجھ میں اور مردہ میں کوئی فرق نہ تھا۔ لوگ کفن لے کر آئے، غسال کو بلوایا کہ وہ مجھے غسل دے دیں۔ ابھی انہوں نے مجھے غسل دینے کے لیے تختہ پر ڈالا ہی تھا کہ میری حالت درست ہو گئی۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ طریقت کی ان پرخطر راہوں میں نہ تو میں کبھی خوف زدہ ہوا اور نہ کبھی میرا نفس مجھ پر غلبہ پا سکا اور نہ ہی دنیا کی آرائش مجھے حیران کر سکی۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں شیطان نے میرے گرد بے شمار جال بچھائے۔ جب میں نے اس سے کہا کہ یہ کیا ہے تو اس نے کہا یہ دنیاوی چیزیں ہیں اور میں ان جالوں سے تم جیسوں کو شکار کرتا ہوں۔ میں نے 1 سال تک شیطان کا مقابلہ کیا، اس کے بچھائے ہوئے تمام جالوں کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد میرے سینے کو کھول دیا گیا اور مجھ پر بے شمار خلائق ظاہر ہوئے۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے دریافت کیا کہ یہ علائق کیسے ہیں؟ جواب ملا کہ یہ خلق کے اسباب ہیں جو تم سے ملے ہوئے ہیں۔ میں سال بھر ان کی جانب متوجہ رہا یہاں تک کہ وہ مجھ سے جدا ہو گئے۔ جب مجھ پر میرا باطن ظاہر کیا گیا تو میں نے اپنے قلب کو بہت سے علائق سے ملوث پایا۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ علائق کیا ہیں؟ جواب ملا یہ تمہارے ارادے، تمہارے اختیارات ہیں۔ چنانچہ 1 سال تک ان کی جانب متوجہ رہا کہ وہ مجھ سے دور ہو گئے۔ میرا قلب ان تمام غلاظتوں سے نجات پا گیا۔ پھر مجھ پر میرے نفس کو ظاہر کیا گیا۔ میں نے اس کا مشاہدہ کیا، مجھے معلوم ہوا اس کے ساتھ کچھ امراض اور بھی ہیں اور نفس کی خواہشات زندہ ہیں۔ نفس کا شیطان سرکش ہے۔ چنانچہ میں نے سال بھر پھر توجہ دلائی اور میرے نفس کے تمام امراض سرے سے ہی ختم ہو گئے اور اس کے شیطان نے کلمہ پڑھ لیا اور پھر میرے تمام امور اللہ کے لیے ہو گئے اور میں اپنی ہستی سے باہر نکل آیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں پھر میں توکل کے دروازے پر آیا تاکہ میرا مقصد پورا ہو، لیکن جب میں نے توکل کے دروازے پر پہنچا تو بے شمار لوگ موجود تھے۔ میں اس ہجوم کو چیرتا ہوا آگے بڑھا اور شکر کے دروازے پر پہنچ گیا۔ یہاں پر بھی لوگوں کا جمع غفیر موجود تھا، اس سے بھی چیرتا ہوا آگے بڑھا اور مشاہدہ کے دروازے پر پہنچ گیا اور یہاں پر موجود ہجوم کو چیرتا ہوا اندر داخل ہوا، حتیٰ کہ سب سے آخر میں مجھے فقر کے دروازے پر لایا گیا۔ فقر کا دروازہ خالی تھا۔ جب اس دروازہ میں داخل ہوا تو دیکھا جن جن چیزوں کو میں نے ترک کیا تھا وہ سب یہاں موجود تھیں۔ یہاں مجھے ایک بہت بڑے روحانی خزانے کی فتوحات سے نوازا گیا اور میرے لیے تمام دنیا کے خزانے کھول دیے گئے۔ مجھے روحانی عزت، دائمی فنا اور خالص آزادی عطا فرمائی گئی۔ میری تمام چیزیں جو میری ہستی اور میری صفات سب معدوم ہو گئیں اور میری ہستی کی جگہ کسی اور نے لے لی۔ حضرت شیخ ابو سعید مخزومی نے حضور سیدنا غوث اعظم کو خرقہ خلافت سے نوازا اور فرمایا اے عبد القادر، یہ وہ خرقہ ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو عطا فرمایا، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے یہ خرقہ حضرت خواجہ حسن بصری کو عطا فرمایا تھا، جس سے ہوتا ہوا یہ خرقہ مجھ تک پہنچا، اور یہ تمہاری امانت تھی جو میں نے تم تک آج پہنچا دی ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے جب خرقہ مبارک کو زیب تن کیا تو آپ پر بے شمار انوار و تجلیات کی بارش ہونا شروع ہو گئی۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے حضرت شیخ ابو سعید مخزومی کے مدرسہ میں تدریسی فرائض سر انجام دینا شروع کر دیے۔ آپ کے لیے فی الحال تدریسی مصروفیات کے علاوہ کوئی کام نہ تھا۔
آپ کی شبانہ روز کی محنت سے آپ کے نام کا شعرہ کچھ ہی دنوں میں سارے بغداد میں پھیل گیا۔ طلبہ دور دراز کے علاقوں سے علم کے حصول کے لیے آنے لگے۔ طلبہ کی تعداد جب مزید بڑھنا شروع ہو گئی تو ارد گرد کے کئی مکانات کو خرید کر مدرسہ میں داخل کر لیا گیا۔ کتب سیر میں منقول ہے کہ 528 ہجری میں آپ مدرسہ نظامیہ کی وسیع عمارت تعمیر فرما چکے تھے۔ اس مدرسہ کی تعمیر میں آپ نے بحیثیت مزدور بھی حصہ لیا تھا۔ حضرت شیخ ابو الخشاب سے مروی ہے کہ میں جوانی میں جب علم نحو پڑھ رہا تھا تو لوگوں نے مجھے حضور سیدنا غوث اعظم کے پاس جانے کا مشورہ دیا، اور اس کی وجہ سے مجھے بھی اشتیاق ہوا کہ میں آپ کا واعظ سنوں۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں کے ہمراہ آپ کی مجلس میں دوستوں کے ہمراہ حاضر ہوا۔ آپ نے میری جانب توجہ کرتے ہوئے فرمایا، ہماری صحبت اختیار کر لو۔ چنانچہ میں نے آپ کے فرمان کے مطابق آپ کی صحبت کو اختیار کر لیا۔ آپ نے مجھے علم نحو کے علاوہ علوم عقلیہ اور تقلد حاصل کیے جس سے مجھے کوئی واقفیت پہلے نہیں تھی۔ 1 سال کے عرصہ میں آپ کی نظر کرم سے میں نے وہ علوم حاصل کر لیے جو گزشتہ اتنی عمر گزارنے کے باوجود بھی مجھے حاصل نہیں ہوئے تھے۔ منقول ہے حضرت شیخ بقا بن بطو، شیخ علی بن ہیتی اور شیخ کیلوی جب حضور سیدنا غوث اعظم کے مدرسہ میں آتے تو جھاڑو دیا کرتے تھے اور چھڑکاؤ کرتے تھے، لیکن آپ کی اجازت کے بغیر کبھی اندر داخل نہ ہوتے تھے۔ اجازت ملنے کے بعد آپ حضرات اندر داخل ہوتے اور اجازت ملنے پر ہی بیٹھتے تھے۔ آپ سے امان طلب کرتے اور امان مل جانے کے بعد مؤدب ہو کر بیٹھ جاتے۔ جس وقت آپ کہیں جانے کا ارادہ کرتے تو یہ حضرات سواری کے ہمراہ چلتے۔ آپ انہیں اس فعل سے منع فرمایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں آپ کے ذریعے قرب الہی حاصل ہوا ہے۔ حضرت شیخ محمد قائل الادنیٰ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث اعظم سے دریافت کیا گیا کہ آپ کی بزرگی اور عظمت کا راز کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور کبھی کسی سے کذب بیانی نہیں کرتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، روایت میں آتا ہے کہ قطب الاقطاب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی الجیلانی، حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب نماز ادا کرتے تو بہت زار و قطار رویا کرتے، یعنی گریہ زاری کیا کرتے تھے۔ روتے روتے آپ کی ہچکی بن جایا کرتی تھی۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ مسجد میں اپنے مریدین اور شاگردوں کے ساتھ باجماعت نماز پڑھتے، اللہ پاک کی محبت اور عشق میں اتنے ڈوب کر عبادت کرتے کہ ان کے شاگرد آپ کی رقت آمیزی کو دیکھ کر، یعنی رونے کے انداز کو دیکھتے اور کہتے اگر اصل نماز دیکھنی ہے تو غوث پاک کی نماز کو دیکھا جائے۔ تو ایک بار کا ذکر ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ عراق کی مسجد میں سے باجماعت نماز پڑھ کر باہر نکلے۔ آپ کے مریدین بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے دیکھا کہ اسی محلے میں کچھ بچے اخروٹ کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ آپ بچوں سے بہت پیار کیا کرتے تھے، گویا کہ خود بچپن میں کبھی بچوں کی طرح کھیل کود نہیں کر سکے، لیکن بچوں کو دیکھ کر آپ مسکراتے تھے۔ آپ آگے بڑھنے لگے اور مریدین کی بڑی جماعت بھی آپ کے ساتھ تھی۔ ابھی آپ زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ ان بچوں نے ایک دوسرے کے کان میں کچھ بولنا شروع کر دیا اور اشارے میں باتیں کرنے لگے کہ کیا خیال ہے کہ جو بابا جی سب سے نمایاں ہیں، نورانی چمکتے ہوئے چہرے والے ہیں، سب سے آگے چل رہے ہیں، ان کو بولا جائے جو فرمائش ہمیں کرنی ہے ان سے کر دیں، کیا یہ ہمیں ڈانٹیں گے تو نہیں؟ تو کچھ سمجھدار بچے ہم زبان ہوئے اور کہا نہیں نہیں، یہ جو بابا ہے نا بہت اچھے ہیں، ان سے جو کچھ کہو گے انہوں نے وہ ہماری بات پوری کرنی ہے، ہم ان سے ایک میٹھی اور لذیذ چیز آج منگواتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک بچہ جو سب سے بڑا تھا پاس آیا اور کہا بابا میری بات سنیں۔ آپ نے بہت پیار اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا کہو۔ اس نے کہا کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ سے کچھ مانگوں۔ آپ نے فرمایا کہ کہو بیٹا کیا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے آپ اس فلاں جلیبی والے سے جلیبی لا کر دے سکتے ہیں، میرا کھانے کا بہت دل کر رہا ہے۔ میں چلا جاتا لیکن بابا میری باری آنے والی ہے، جب تک میں جلیبی لے کر وہاں آؤں گا میری باری چلی جائے گی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے وہاں کے مشہور بزرگ بڑے سردار لوگ ہیں،
آپ کے خادمین آپ کے نوکر بننے کے لیے جان کی بازی لگانے کو تیار رہتے ہیں۔ ادھر وہ بچے آپ کے رتبے کو بھی دیکھ رہے تھے اور یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ آپ کون سی شخصیت ہے، لیکن پھر بھی اتنے سارے لوگوں کو چھوڑ کر آپ سے وہ بچہ کہتا ہے کہ بابا مجھے جلیبی لا کر دے دیں۔ بابا جی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں لا کر دے دیتا ہوں۔ آپ کا ایک مرید آپ کے پاس آیا اور کہا حضرت آپ کیوں اس بات پر توجہ دے رہے ہیں، آپ اس بچے کی فرمائش پر جلیبی لا رہے ہیں۔ حضرت آپ پر میری جان قربان ہو، میں اس بچے کو جلیبی لا کر دے دیتا ہوں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے اپنے ہاتھ کے اشارے سے منع فرمایا اور کہا اس نے مجھ سے کہا ہے نا تو میں ہی اس کی خواہش کو پورا کروں گا۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ اس جلیبی والے کے پاس تشریف لے گئے اور جلیبی والا کچھ دیر پہلے اداس بیٹھا ہوا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ اس کی دکان میں تشریف لے گئے تو وہ خوشی خوشی سے جھومنے لگا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس جلیبی والے سے جلیبی لی، اس نے خوشی خوشی آپ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں میں جلیبی تھما دی۔ وہ آدمی لگ بھگ 70 سال کا تھا، اس بڑھاپے میں بھی وہ کام کرنے پر مجبور تھا۔ اس کی آنکھوں میں آپ رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس نے روتے ہوئے کہا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس نے میری دعا سن لی۔ آپ نے میری دکان میں قدم رکھے تو کئی دنوں سے آپ کے انتظار میں یہاں بیٹھا ہوا تھا۔ میں جانتا تھا کہ آپ ضرور میری دکان پر تشریف لائیں گے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تمہیں کیسے پتا تھا کہ میں تمہاری دکان پر آؤں گا؟ وہ کہنے لگا کہ حضرت عرصہ ہوا ہے، کئی مہینوں سے میرا کاروبار نہیں چل رہا تھا، میرا کاروبار دن بدن ٹھپ ہوتا جا رہا تھا، فاقوں تک کی نوبت آ گئی تھی۔ مجھے اپنی فکر نہیں تھی لیکن اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی تھی۔ اس بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد تو دی لیکن ان کو پالنے کا کوئی بندوبست نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی اس پریشانی کا ذکر کسی سے کیا تو اس نے کہا کہ عراق کے ایک شہر میں چلے جاؤ، وہاں پر کوئی ایک فقیر ہے، اس سے دعا کراؤ، وہ جس کے لیے دعا کرتے ہیں اس کا کام بن جاتا ہے۔ میں اتنا پریشان تھا کہ اس آدمی کے کہنے پر اس فقیر سے ملنے چلا گیا۔ اس کی تلاش کر کے میں نے اس سے کہا تم میرے لیے دعا کرو تاکہ میرے کاروبار میں ترقی ہو جائے اور میرے رزق میں برکت ہو جائے اور تنگ دستی دور ہو جائے تاکہ میں بیوی بچوں کا پیٹ پال سکوں۔ فقیر مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ تم پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کو نہیں جانتے؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا۔ وہ کہنے لگا حیرت ہے کہ تمہیں یہ پتہ نہیں کہ تم ان کو جانتے ہی نہیں کہ ولیوں کے سردار ہیں۔ میں تو بہت چھوٹا سا فقیر ہوں، میری دعاؤں میں اتنا اثر نہیں کہ وہ غوث اعظم رحمت اللہ علیہ ہیں، جس کے لیے بھی دعا کریں اس کا بیڑا پار ہو جایا کرتا ہے۔ اور جب اس دور میں غوث پاک رحمت اللہ علیہ خود موجود ہے تو پھر ہمارا کیا مقام ہوگا ان کی دعا کے آگے؟ ہماری دعا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر یہ بات ہے کہ آپ سے بڑا کوئی بزرگ ہے تو مجھے بتائیے کہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ مجھے کہاں ملیں گے اور میں کہاں جاؤں ان سے ملنے کے لیے؟ وہ کہنے لگا کہ وہ جیلان میں ہیں، تم ادھر جاؤ، ہماری کیا جرت کہ آپ کے لیے دعا کریں۔ آپ رحمت اللہ علیہ جس کے لیے بھی دعا فرماتے ہیں اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے اور اس کو کہیں بول جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حضور جب اس فقیر نے مجھے یہ بات کہی تو فوراً جیلان شریف میں آ گیا اور یہاں پر میں نے آپ کی تلاش شروع کی۔ آج دیکھیے آپ خود بخود میری دکان پر تشریف لائے ہیں۔ اب دیکھیے کہ آپ کے آنے سے کیسا نور میری دکان میں آ گیا ہے۔ حضور میرے حق میں دعا فرما دیجئے، اللہ پاک میری زندگی کو آسانیاں عطا فرمائے، مجھے اپنی بیوی اور بچوں کی بہت فکر ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ سب معاملات ٹھیک فرما دے گا۔ یہ کہہ کر آپ تشریف لے گئے، اس بچے کے پاس آئے اور اس کے ہاتھ میں جلیبی تھما دی۔ ابھی وہاں سے جانے والے تھے، دوسرا بچہ آیا، اس نے کہا کہ بابا آپ نے اس سے تو جلیبی لا کر دی ہے، مجھے بھی لا کر دیں۔ آپ نے اس سے بھی تسلی دی اور کہا میں تمہیں بھی جلیبی لا کر دے دیتا ہوں بیٹا۔ یہ دیکھ کر مریدین بہت غصہ ہونے لگے اور کہا کہ حضور ہم اس بچے کو جلیبی لا کر دے دیتے ہیں، آپ کیوں زحمت کرتے ہیں؟ لیکن آپ نے فرمایا نہیں، یہ بچے مجھ سے کہہ رہے ہیں نا، میں ان کا نہیں ٹال سکتا۔ حضور آپ بہت مصروف شخصیت ہے، کیوں ان چھوٹے بچوں کی باتیں سن رہے ہیں؟ آپ نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روکا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس کام کے لیے چنا ہے بس وہ کام ہی ہم کر رہے ہیں، تم لوگ اللہ پاک کی حکمت کو نہیں سمجھ رہے۔ پھر آپ جتنی بار وہ بچے آپ کو بھیجتے رہے، آپ رحمت اللہ علیہ ان کے لیے جلیبیاں لاتے رہے، حتیٰ کہ آخری بچے کو بھی آپ نے جلیبی لا کر دے دی اور وہ مزے سے
کھانے لگے۔ جلیبی کھانے کے بعد وہ آپ کو دعائیں کرنے لگے اور کہا آپ بہت اچھے انسان ہیں، جیسا کہ آپ کے بارے میں ہم نے سنا تھا آپ ویسے ہی ہیں، آپ اخلاق کے بہت عمدہ ہیں، آپ کی سخاوت کے بارے میں ہم نے جتنا سن رکھا تھا آپ اتنے ہی سخی ہیں، ہم آپ سے بہت خوش ہوئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ مسکرائے، بچوں کی خوشی دیکھ کر آپ کو دلی اطمینان ملا۔ اب ایک اور نماز کا وقت ہو رہا تھا، آپ نے مریدین سے کہا کہ چلو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلتے ہیں۔ وہ سب مل کر مسجد میں چلے گئے اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں، میں 10 برس کی عمر میں اپنے شہر کے مکتب میں حصول علم کے لیے جایا کرتا تھا۔ اس وقت میرے ساتھ ملائکہ بھی ہوتے تھے جو میرے آگے پیچھے میری حفاظت کی غرض سے چلتے تھے۔ جب میں مدرسہ پہنچتا تھا تو وہ بار بار منادی کرتے تھے، اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کر دو، چنانچہ وہ میرے لیے جگہ خالی کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس نے فرشتوں کی آواز سن کر کہا کہ یہ نہایت معزز گھرانے کا فرد ہے اور عن قریب اس کو وہ عظمت اور بزرگی حاصل ہوگی جس میں کوئی مزاحمت نہ ہوگی، اس کو ایسا قرب نصیب ہوگا کہ اس کو کوئی فریب نہ دے سکے گا۔ پھر 40 برس بعد میں نے اس شخص کو پہچانا، وہ شخص ابدالوں میں سے تھا۔ حضرت شیخ ابو سعود احمد بن ابی بکر سے مروی ہے، حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا، میں 25 سال تک تنہا عراق کے بیابانوں میں پھرتا رہا۔ میں لوگوں کو نہ جانتا تھا، لوگ مجھے نہیں جانتے تھے۔ اسی دوران میرے پاس رجال الغیب اور جنات تشریف لائے جنہیں میں طریقت اور رسول اللہ کی تعلیم دیا کرتا تھا۔ ابتدا میں جب میں عراق میں داخل ہوا تو حضرت خضر میرے ہم سفر تھے اور میں انہیں اس وقت سے پہچانتا نہیں تھا۔ ان کے ساتھ میرا معاہدہ ہوا کہ میں ان کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ ایک مرتبہ انہوں نے مجھے ایک جگہ بیٹھنے کا حکم دیا، میں اسی جگہ 3 سال بیٹھا رہا۔ سال میں ایک مرتبہ حضرت خضر میرے پاس تشریف لاتے اور فرماتے، یہی تیرا مقام ہے جہاں تجھے پہنچایا گیا ہے۔ اس عرصہ کے دوران تمام نفسانی خواہشات مجھ پر انسانی شکل میں وارد ہوئیں، لیکن اللہ نے مجھے ہر موقع پر استقامت عطا فرمائی اور مجھے ان خرافات سے بچائے رکھا۔ ابتدا میں میرا نفس مجاہدہ کا کوئی طریقہ اختیار کرتا تو میں اس پر قائم ہو جایا کرتا تھا اور کسی چیز کو قبول نہیں کرتا تھا۔ ایک طویل مدت تک اپنا گلا گھونٹتے ہوئے میں نے مدائن کے جنگلوں میں مجاہدات میں مشغول رہا۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں، میں نے اپنے نفس کو مختلف مجاہدوں اور ریاستوں اور مشقتوں میں ڈالے رکھا۔ 1 سال تک میں گری ہوئی چیزیں اٹھا کر کھاتا رہا، اسی دوسرے سال میں صرف پانی پر گزارا کرتا رہا اور تیسرے سال میں نے کچھ نہ کھایا اور نہ پیا نہ ہی سویا۔ ایک مرتبہ شدید سردی کی وجہ سے میں ایوان کسریٰ کے کھنڈرات میں سویا تو رات بھر میں 40 مرتبہ احتلام ہوا۔ میں نے ہر مرتبہ دریائے دجلہ پر جا کر غسل فرمایا، پھر نیند کے خوف سے محل کے اوپر ایک ویران جگہ پر چڑھ گیا اور وہاں 2 سال تک قیام کیا، حتیٰ کہ سردی کے سوا کوئی شے کھانے کو میسر نہیں تھی۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں، ہر سال ایک بزرگ آتے اور وہ مجھے اونی جبہ دے کر چلے جاتے۔ اسی طرح میں نے بے شمار طریقوں سے دنیا اور نفس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کی۔ لوگ مجھے دیوانہ سمجھتے تھے، میں برہنہ جسم جنگلوں میں چلا جاتا، کانٹوں پر لوٹا شور مچایا کرتا، میرے تمام بدن سے خون جاری ہو جایا کرتا۔ لوگ مجھے اٹھا کر شفا خانے لے جایا کرتے جہاں میری حالت مزید بگڑ جایا کرتی۔ ایک وقت ایسا آیا جب مجھ میں اور مردہ میں کوئی فرق نہ تھا۔ لوگ کفن لے آئے اور غسال کو بلوایا کہ وہ مجھے غسل دے۔ ابھی انہوں نے مجھے غسل دینے کے لیے ایک تختہ پر لٹایا، میری حالت درست ہو گئی، میں اٹھ کھڑا ہوا۔ طریقت کی ان پرخطر راہوں میں نہ تو میں کبھی خوف زدہ ہوا، نہ کبھی میرا نفس مجھ پر غالب پا سکا اور نہ ہی دنیا کی آسائش مجھے حیران کر سکی۔ حضور سید غوث اعظم فرماتے ہیں، شیطان نے میرے گرد بے شمار جال بچھائے۔ جب میں نے ان سے کہا یہ کیا ہے، اس نے کہا یہ دنیاوی آلائشیں ہیں اور میں ان جالوں میں سے تم لوگوں کا شکار کیا کرتا ہوں۔ میں نے 1 سال تک شیطان کا مقابلہ کیا، اس کے بچھائے ہوئے تمام جالوں کو ختم کیا۔ اس کے بعد میرے سینے کو کھول دیا گیا اور مجھ پر بے شمار خلائق ظاہر ہوئے۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں، میں نے دریافت کیا کہ یہ اللہ ایک کیسے ہے؟ جواب ملا، یہ خلق کے اسباب ہیں
جو تم سے ملے ہوئے ہیں، میں سال بھر ان کی جانب متوجہ رہا، یہاں تک کہ وہ مجھ سے جدا ہو گئے۔ جب مجھ پر باطن ظاہر ہوا تو میں اپنے قلب کو بہت سے علائق سے ملوث پایا۔ میں نے دریافت کیا یہ علائق کیا ہیں؟ جواب ملا یہ تمہارے ارادے، تمہارے اختیارات ہیں۔ چنانچہ 1 سال تک ان کی جانب متوجہ رہا، یہاں تک کہ وہ سب علائق مجھ سے دور ہو گئے اور میرا قلب ان غلاظتوں سے نجات پا گیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں، پھر میں نے توکل کے دروازے پر آیا، میرا مقصد پورا ہو، لیکن جب میں توکل کے دروازے پر پہنچا بے شمار لوگ وہاں موجود تھے۔ میں ہجوم کو چیرتا بڑھا اور شکر کے دروازے پر پہنچ گیا، یہاں بھی لوگوں کا جمع غفیر موجود تھا، اسے بھی چیرتا آگے بڑھا اور مشاہدہ کے دروازے پر پہنچ گیا، یہاں پر موجود ہجوم کو بھی چیرتا ہوا اندر داخل ہوا، حتیٰ کہ سب سے آخر میں مجھے فقر کے دروازے پر لا دیا گیا۔ فقر کا دروازہ خالی تھا۔ جب میں اس دروازے میں داخل ہوا تو دیکھا جن جن چیزوں کو میں نے ترک کیا تھا وہ سب یہاں موجود تھی۔ یہاں مجھے ایک بہت بڑے روحانی خزانے کی فتوحات سے نوازا گیا، میرے لیے تمام دنیا کے خزانے کھول دیے گئے، مجھے روحانی عزت، دائمی غنا اور خالص آزادی عطا فرمائی گئی۔ میری تمام چیزیں جو میری ہستی اور میری صفات سب معدوم ہو گئی تھی، وہ میری ہستی کی جگہ کسی اور نے لے لی تھی۔ حضرت شیخ ابو سعید مخزومی نے حضور سیدنا غوث اعظم کو خرقہ خلافت سے نوازا اور فرمایا، اے عبد القادر، یہ وہ خرقہ ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ کو عطا فرمایا۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے یہ خرقہ خواجہ حسن بصری کو عطا فرمایا، جس سے ہوتا ہوا یہ مجھ تک پہنچا، اور یہ تمہاری امانت تھی جو میں نے تم تک پہنچا دی۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے جب خرقہ مبارک کو زیب تن کیا تو آپ پر بے شمار انوار و تجلیات کی بارش ہونا شروع ہو گئی۔ خطبہ کا آغاز حمد و ثنا سے کیا کرتے تھے۔ حضور سیدنا غوث اعظم کے صاحبزادے حضرت شیخ سید عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ والد بزرگوار اپنے وعظ کے دوران الحمدللہ رب العالمین کہہ کر خاموش ہو جاتے اور دوبارہ کہہ کر سکوت فرماتے تھے، اور تیسری مرتبہ کہنے کے بعد کچھ دیر توقف فرماتے، اور آپ کی محفل میں تمام اولیاء حاضر و ناظر اور خاموش ہو جایا کرتے تھے۔ پھر آپ کی محفل میں اولیاء ملائکہ ایک کثیر تعداد میں آ جاتے جو محفل کے بعد نظر نہیں آیا کرتے تھے۔ آپ اپنے خطاب کو یوں شروع فرماتے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی مخلوق کی تعداد اس کے عرش کے وزن کے مطابق، اور بے حد تعریفیں جس سے اس کی ذات راضی ہو جائے، اس کے کلمات کی روشنی کے مطابق، اس کے علم کے مطابق، اس کی مرضی اور منشا کے مطابق، اور اس کی مخلوق کے مطابق جسے اس نے پیدا کیا، وہی عالم الغیب ہے، رحمان و رحیم ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں ہے، اور تمام کائنات اس کی تخلیق ہیں، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، وہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اسے موت نہیں آتی بلکہ وہ مارتا ہے، تمام بھلائیاں اسی کے لیے ہیں، اور واحد ہے، یکتا ہے، کوئی شریک نہیں ہے، کوئی وزیر نہیں ہے، اس نے نہ کسی کو جنا ہے اور نہ ہی اسے کسی نے جنا ہے، وہ بلند و بالا ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ میں اس کی گواہی دیتا ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ تمام مخلوقات سے افضل ہیں۔ اللہ عز و جل نے ان کی ہدایت دے کر ان کو بھیجا تاکہ وہ دین اسلام کو تمام ادیان پر بلند کریں، خواہ مشرکین اس کو برا سمجھیں۔ اللہ راضی ہو خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے، جن کی تائید حق کے ساتھ تھی، جن کو حضور نبی کریم نے عقیق کا لقب دیا، جو پاک تھے، پاکیزہ نسل سے تعلق رکھتے تھے، جنہوں نے ہر موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی اور ان کی تصدیق فرمائی، اور اب بھی نبی کریم کے ہمراہ ابدی آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ راضی ہو خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے، جنہوں نے عمل کثیر کیے، جنہوں نے حق کو بلند کیا، جنہوں نے فیصلے کے لیے جن کو منتخب کیا گیا، جنہوں نے ہمیشہ حق بات کا ساتھ دیا، اور وہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ابدی آرام گاہ میں آج بھی موجود ہیں۔ اللہ راضی ہو خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے، جنہوں نے اپنے مال سے مسلمانوں کی امداد کی، قرآن مجید کی ترتیب و اشاعت احسن طریقے سے فرمائی، جنہوں نے امامت
اور کرت سے محراب کو منبر کو مزین کیا، اور جو افضل الشہداء ہیں اور فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں۔ اللہ راضی ہو خلیفہ چہارم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے، جو شجاعت و جواں مردی میں بے مثل ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد ہیں۔ آپ دین اسلام کے امام و عالم ہیں، اور جن کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم پر فدا ہو جاؤں۔ اللہ راضی ہو حسنین کریمین حضرت سیدنا امام حسن امام حسین سے، جن کی نیکیاں تا حشر قائم رہنے والی ہیں اور جن کے مراتب بے مثل ہیں۔ اللہ نے ان کے قلوب کو نیکیوں کی جانب مائل کیا۔ اے اللہ تو ہمارے رازوں اور دلی کیفیات سے واقف ہے، ہمیں ہر عمل کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں گناہوں کی لذت سے بچا، ہمیں اپنے ما سوا سے محفوظ رکھ اور اپنی مشغولیت عطا فرما۔ بے شک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور وہی قوی اور وہی عظیم ہے۔ اے اللہ ہمیں غفلت سے بچا اور ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے پہلی امتوں پر ڈالا۔ اے ہمارے رب العالمین ہمیں معاف فرما اور ہماری مغفرت عطا فرما، کیونکہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا مولا ہے، آمین۔ حضرت شیخ عبداللہ جبائی کا قول ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ میرے نزدیک کھانا کھلانا اور حسن اخلاق افضل اور اعلیٰ ہیں۔ آپ کے پاس کبھی پیسہ نہیں ٹھہرا کرتا تھا، اگر صبح کے وقت آپ کے پاس 1000 دینار آ جاتے تو شام تک وہ غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم ہو جایا کرتے تھے۔ حضور سیدنا غوث اعظم کی پرورش نہایت ہی بابرکت ماحول میں ہوئی۔ آپ نے ابتدا میں گوشہ نشینی اختیار کی اور خود کو دنیاوی غلاظتوں سے پاک رکھا۔ آپ نے 51 برس کی عمر میں شادی کی۔ جب آپ سے اس بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا، جب مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی اجازت دی تو میں نے نکاح کر لیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے اپنی ذات کو اللہ عز و جل کی خوشنودی کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ آپ کی راتیں جاگ کر گزرا کرتی تھی اور ساری رات آپ مراقبہ اور مشاہدہ میں گم ہوا کرتے تھے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ سجدہ کو دراز کیا کرتے تھے اور بیٹھ کر مراقبہ فرمایا کرتے تھے۔ اسی دوران آپ کا جسم مبارک نورانی شعاؤں کے زیر اثر ہوتا اور کئی مرتبہ آپ نورانی شعاؤں میں غائب ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ بن حسنین بن ابی الفضل فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم کے بعض دہقانی مریدین ہر سال آپ کے لیے گیہوں بوتے تھے اور جائز طریقہ سے اسے پالتے تھے۔ پھر آپ کے بعض مریدین اسے پیستے اور آپ کے لیے ہر روز 4-5 روٹیاں پکاتے اور شام کو آپ کے پاس روٹیاں لے کر آیا کرتے تھے۔ آپ حاضرین میں ایک ایک ٹکڑا تقسیم کر دیتے اور جو بچ جاتا وہ اپنے لیے رکھ لیا کرتے تھے۔ حضرت شیخ خضر حسنی سے منقول ہے، حضور سیدنا غوث اعظم ایک شکستہ دل فقیر کو دیکھا۔ آپ نے اس سے اس کی کیفیت کے متعلق دریافت کیا تو اس نے کہا کہ میں آج دریا کے کنارے گیا اور ملاح سے کہا مجھے دریا کے پار لے جائے۔ اس نے انکار کر دیا۔ میں اپنے اس افلاس کے سبب پریشان اور شکستہ دل ہوں۔ ابھی اس فقیر کا کلام جاری تھا کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور 30 دینار آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ آپ نے وہ دینار اس فقیر کو دے دیے اور فرمایا کہ اس ملاح سے کہنا کہ کسی فقیر کا سوال رد نہ کیا کرے۔ حضرت شیخ معمر ابو المظفر فرماتے ہیں میں نے حضور سیدنا غوث اعظم سے زیادہ کسی کو درگزر فرمانے والا آج تک نہیں دیکھا۔ آپ کی عطا کا یہ علم تھا، ایک محفل میں 400 لوگوں کو ولایت کے مقام اعلیٰ تک پہنچا دیا کرتے تھے، بھوکوں کو کھانا کھلانا، بیواؤں کی حاجت روائی کرنا۔ آپ کا معمول تھا جب کسی بیمار کے متعلق سنتے تو فوراً اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ فقراء کو آپ رحمت اللہ علیہ کے در سے بغیر سوال کیے عطا ہو جایا کرتا تھا۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا کہ مخلوق سے کنارہ کشی سے پہلے علم حاصل کرو، کیونکہ جو شخص علم کے بغیر عبادت کرتا ہے وہ اصلاح سے زیادہ فساد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ شمع شریعت اپنے ہمراہ لے کر علم کی روشنی میں علم عمل کرو، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں علم لدنی کا وارث بنا دے گا جس سے تم ناواقف ہو۔ تمہیں چاہیے کہ تمام اسباب و ذرائع سے تعلق منقطع کر کے رشتہ داروں اور احباب سے جدائی اختیار کرو، تاکہ تم اپنے زہد کی وجہ سے اپنی قوت باطنی اور اپنے حسن ادب کا مشاہدہ کر سکو۔
خدا کے علاوہ تمام عالم و اسباب سے اس خوف سے منقطع ہو جاؤ تاکہ تمہاری شمع معرفت نہ بجھ جائے، اور جب تم 40 دن اپنے رب کے لیے مخصوص کر دو گے تو تمہارے قلب سے حکمت کے چشمے جاری ہو جائیں گے اور تم معرفت الہی کی تپش کا مشاہدہ کرنے لگے گے، جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شجر قلب پر محسوس کیا تھا۔ اس کیفیت کے بعد تم اپنے نفس و خواہش، اپنے شیطان سے، اپنی طبیعت اور اپنے وجود سے کہو گے کہ ٹھہر جا، میں نے اس آگ کا مشاہدہ کر لیا ہے جو قلب موسیٰ علیہ السلام پر روشن ہوئی تھی۔ اس کے بعد تمہارے قلب میں باطن سے یہ آواز آنے لگے گی کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، میری ہی عبادت کرو، میرے غیر کی اطاعت سے گریزاں ہو جاؤ، میرے سوا کسی سے تعلق مت رکھو، میری معرفت حاصل کر کے میرے غیر کو فراموش کرو، غیر سے اعراض کر کے میرے علم، میرے قرب، میرے ملک اور میری سلطنت کی جانب متوجہ رہو۔ جب تمہیں بقا الہی حاصل ہو جائے تو تمہاری زبان پر اندہ جاری ہو جائے گا اور تمام حجابات رفع ہو کر قلب سے کدورت زائل ہو جائے گی اور نفس کو مکمل سکون حاصل ہو جائے گا۔ پھر جب اس کے الطاف غالب ہو جائیں گے تو تمہیں خطاب کیا جائے گا، اے قلب، فرعون نفس کی طرف توجہ کر اور اس کو راہ ہدایت پر چلاتا ہوا میری جانب آ لے اور اس سے کہہ دے کہ میرا ہی اتباع کریں، پھر انہیں رشد کے راستے پر ہدایت کر کے اس سے تعلق قائم کر اور اس کے بعد پھر قطع تعلق کر کے دوبارہ استوار کر لے اور اسی طرح سے کرتا رہے۔ حضرت شیخ و معمر سے منقول ہے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ بیٹھے کچھ لکھ رہے تھے، اسی دوران چھت سے 3 مرتبہ مٹی گری، چوتھی مرتبہ ایسا ہوا آپ نے جلال میں آ کر اس جگہ دیکھا جہاں سے مٹی گر رہی تھی۔ اسی دوران ایک چوہا اس جگہ سے نیچے گرا اور مر گیا، یہ چوہا ہی وہاں سے مٹی کھود رہا تھا۔ حضرت شیخ عمر بن مسعود بزاز فرماتے ہیں حضور سیدنا غوث اعظم وضو فرما رہے تھے، اسی دوران ایک چڑیا نے آپ کی قمیض پر بیٹ کر دی۔ آپ نے جلالی نظروں سے چڑیا کو دیکھا، وہ چڑیا اسی وقت نیچے گری مر گئی۔ آپ نے وضو سے فارغ ہونے کے بعد قمیض کے اس حصے کو دھویا اور پھر اپنی قمیض مبارک اتار کر مجھے دی اور فرمایا اس کو فروخت کر کے اس کی رقم کو خیرات کر دو، یہ اس کا بدلہ ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم کے زمانہ میں بہت ہی گناہگار شخص تھا، اس کے دل میں آپ سے بے پناہ محبت تھی۔ جب اس کے مرنے کے بعد دفن کیا گیا تو قبر میں منکر نکیر نے سوالات کیے تو اس نے سوال کے جواب میں عبد القادر جواب دیا۔ منکر نکیر نے اللہ کی بارگاہ میں اس کے جواب کو پیش کیا، حکم ہوا اگرچہ یہ بندہ فاسقوں میں سے ہے لیکن یہ میرے محبوب سید عبد القادر جو کہ صادقین میں سے ہیں ان سے محبت رکھتا ہے۔ بغداد کے محلہ باب العز کے قبرستان میں سے ایک قبر سے مردہ کے چیخنے کی آواز آنے لگی۔ لوگوں نے حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں عرض ہو کر عرض کیا، آپ نے دریافت کیا کیا صاحب قبر نے مجھ سے خرقہ پہنا؟ لوگوں نے عرض کیا ہمیں اس کا علم نہیں۔ آپ نے دریافت کیا کہ یہ میری محفل میں کبھی شریک ہوا؟ ہمیں اس کا علم نہیں۔ آپ نے پھر دریافت کیا کیا کبھی میرے پیچھے نماز پڑھی؟ نہیں معلوم۔ آپ نے مراقبہ فرمایا اور آپ کے چہرہ مبارک پر جلالیت کے آثار نمودار ہو گئے۔ بعد ازاں آپ نے چہرہ مبارک پر وقار ظاہر ہوا اور آپ نے فرمایا کہ اس شخص نے میری زیارت کی، مجھ سے حسن ظن رکھا، اسی وجہ سے اللہ نے اس پر رحم فرما دیا ہے، چنانچہ اس کے بعد کبھی قبر سے آواز نہیں آئی۔ منقول ہے حضرت شیخ ابو الحسن علی بن وہب ازجی بیمار ہو گئے، حضور سیدنا غوث اعظم عیادت کے لیے تشریف لائے تو آپ نے وہاں ایک قمری اور ایک کبوتری کو دیکھا۔ حضرت شیخ ابو الحسن نے آپ سے عرض کی کہ یہ کبوتری 6 ماہ سے انڈے نہیں دے رہی اور قمری 9 مہینے سے بول نہیں رہی۔ آپ نے کبوتری سے فرمایا تو اپنے مالک کو فائدہ پہنچا اور قمری سے فرمایا تو اپنے خالق کی تسبیح کر۔ چنانچہ قمری نے اسی وقت کوکو کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ بغداد کے لوگ اس کی آواز سننے کے لیے جوق در جوق جمع ہونا شروع ہو گئے اور کبوتری نے بھی انڈے دے دیے اور ان سے بچے نکلے۔